بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ اسما فمذکر عالم یا فعل یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جمع مذکر سالم کے وزن پر یعنی باون کے ساتھ جمع لانے کی شرائط بیان فرما رہے ہیں کہ جس اسم کی آپ باون کے ساتھ جمع بنانا چاہتے ہیں اگر وہ اسم ماض ہے یعنی صرف کی معنی اس کے اندر نہیں پایا جاتا صرف ذات پر دلالت کرتا ہے تو اس میں جمع مذکر سالم کے وزن پر جمع بنانے کے لیے تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اسم لفظاً اور معنی دونوں طرح مذکر تو مذکر انسان اسم تو مذکر اگر وہ اسم خالی اسم ذات ہے تو وہ مذکر ہو جیسے زید ہے زید بکر وغیرہ لہذا اگر وہ اسم لفظاً مذکر نہ ہو صرف معنی مذکر ہو جیسے طلحہ سے حمزہ سے یہ لفظ مذکر نہیں ہوتا ہے تانیث میں بھی صرف معنی مذکر ہو یا معنی بھی مذکر نہ ہو صرف لفظ لفظ بھی مذکر نہ ہو معنی بھی مذکر نہ ہو جیسے کہ عورتوں کے نام میں زینب ہے یا فاطمہ ہے تو فاطمہ تو لفظ معنی دونوں طرح مذکر نہیں اور زینب لفظ مذکر ہے معنی مذکر نہیں تو ایسی صورت میں ان اسماء کی جمع بونون کے ساتھ نہیں لائی جا سکتی بلکہ ان کی جمع الف تا کے ساتھ جمع مونس سالم لائی جائے گی مذکر سالم نہیں لا سکتے دوسری شرط یہ ہے کہ علام یہ مذکر ہے پہلی شرط دوسری جو ہے علام کہ وہ مذکر کسی کا علم یعنی نام ہے جیسے الزید الزیدین زید مذکر ہے اور عالم بھی ہے لہذا اگر وہ اسم مذکر تو ہو لیکن کسی کا عالم نام نہ ہو تو بھی اس کی جمع واؤنین کے ساتھ نہیں آئے گی جیسے رجلن رجلن کی جمع رجال آئے گی رجلون نہیں آئے گی اس لیے کہ رجلن مذکر ہے لیکن عالم نہیں ہے تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ یا فعل کہ وہ اسم مذکر ہو تو یہ العقول یعنی انسانوں کا نام ہے جیسے احمد ہے خالد ہے وغیرہ کا اگر وہ اسم غیر ذوی العقول کا نام ہو تو اس کی جمع بونون کے ساتھ نہیں آئے گی جیسے آواز گھوڑے کا نام ہے وغیرہ تو اس کی جمع بونون کے ساتھ نہیں آئے گی وشرطه ان كان اسما فمذكر اس کی شرط یہ ہے کہ اگر وہ اسم ہے اس میں ذات جس میں نہیں تو وہ مذکر ہو اور نام علم ہو اور یا چلو ذوی العقول کا نام وَإِنْ كَانَ صِفَةً اور اگر وہ صفت کا ہو اس میں صفت ہے وہ اسم کے جو ذات کے ساتھ ساتھ وصفی معنی پر بھی دلالت کرتے ہیں تو اس کی جمع بونون کے ساتھ لانے کے لیے پانچ شرطیں ہیں جن میں سے ایک شرط وجود والی ہے کہ یہ پائی جائے اور چار شرطیں ایسی ہیں کہ یہ نفی والی ہیں کل والی کہ یہ نہ پائی جائے یہ نہ پائی جائے یہ نہ پائی جائے وجودی شرط یہ ہے کہ وہ مذکر یا فعل کہ وہ اس میں صفت مذکر ذی العقول کا ہو جیسے ضارب نے مضروب نے حسن نے وغیرہ
لہذا اگر وہ غیر انسانوں کی صفت ہو، وہ مذکر بھلے لیکن غیر ذوی العقول کی صفت ہو، تو اس کی جمع قانون کے ساتھ نہیں لائی جائے گی، الف تا کے ساتھ لائی جائے گی۔ الا یہ کہ اس سے غیر ذیل العقول میں سے اسے غیر ذی عقل کو ذیل العقول کے مرتبے میں اتار لیا جائے، قرار دیا جائے مرتبے کے اندر، تو پھر اس کی جمع قانون کے ساتھ آ سکتی ہے۔ جیسے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اصل میں ساجدات ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کو سجدہ چونکہ ذوی العقول کا فعل ہے، تو اس لیے ساجدین کے مرتبہ ذوی العقول کے مرتبے میں اٹھا کر ان سب کے لیے جمع مذکر سالم کا صیغہ ساجدین استعمال کیا گیا حالت نصبی میں۔ اس ذرا قالتا اتیا طوعا وکرا قالتا اتینا طائعین، متی ان کی جمع من غیر لفظی ہے طائعین، طائعون کا حالت نسبی میں حال ہے ان کی ضرورت ہے۔ تو اس میں ضمیر اور زمین اور آسمان، ان کو غیر ذوی العقول ہونے کے باوجود ذوی العقول کے مرتبے میں انکار کرنے کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا گیا، کیونکہ آنا ایتیا، آنا یہ ذوی العقول کا کام ہے، غیر ذوی العقول سے آنے والا فعل حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک شرط ہے کہ مذکر یا اصل ہے، ذوی العقول کا نام مذکر کا نام ہے، مذکر ہو اور ذوی العقول ہو۔ اور دوسری شرط پہلی جو آدمی شرائط میں سے چار میں سے نمبر ایک، اللہ یکون افعل فعلا، وہ افعل نہ ہو جس کی مونث فعلا آتی ہے، کیونکہ افعل کا استعمال افعل اس میں تفضیل جو ہے، اس افعل کے وزن پر دو طرح کے صیغے آتے ہیں، ایک افعل کے ساتھ اس میں تفضیل کا صیغہ آتا ہے جس کی مونث فولا کے وزن پر آتی ہے، اضرب ضربا، اور ایک افعالوں کے وزن پر اس کے رنگ وغیرہ کے صیغے آتے ہیں، جیسے احمر اسود اصفر وغیرہ۔ تو یہاں افعل سے رنگ والے صیغے مراد ہے، اس میں تبدیل والا وزن مراد نہیں۔ تو وہ افعل اس کا رنگ اور عیب والا ہو جس کی مونث فعلاؤ کے وزن پر نہ آتی ہو، اور جو افعالو ایسا ہو جس کی مونث فعلاؤ کے وزن پر آتی ہے، تو پھر اس افعالوں کی جو جمع ہے وہ جمع مذکر سالم کے وزن پر نہیں بنائی جائے گی، جیسے احمرو، اس کی جمع حمراء، اس کی مونث حمراء آتی ہے، لہذا اس کی جمع احمرون نہیں آئے گی بلکہ حمرون آئے گی فولون کے وزن پر۔ نمبر دو، ولا فعلانا فعلا، اسی طرح وہ اسم اس فعلانے کے وزن پر بھی نہ ہو کہ جو فعلانا جس کی مونث فعلا آتی ہے، جیسے سکرانہ، اس کی مونث سکرا آتی ہے، تو اس سکرانہ کی جمع سکرانون نہیں آئے گی بلکہ جمع مکسر آئے گی سکارا کے وزن پر، وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ ولا مستوین فیہ مع المؤنث، تیسری شرط آدمی یہ ہے کہ وہ ایسا وزن نہ ہو جس میں مونث مذکر دونوں طرف برابر استعمال ہوتے ہیں، جیسے فعیلن کا وزن ہے، فعولن کا وزن ہے، فعیلن میں مذکر مونث دونوں طرف برابر ہیں، جیسے جریحن ہے، مجروحن کے معنی میں زخمی عورت کو بھی کہتے ہیں اور مرد کو بھی کہتے ہیں، صبورن صبرناک، صبر کرنے والا، مذکر مونث دونوں کے لیے صبورن بولنا چاہتے ہیں۔ لہذا جریحن کی جمع جریحونا اور صبورن کی جمع صبورون نہیں آئے گی بلکہ جریحن کی جمع جرحا آئے گی اور صبورن کی جمع صبرا یا صبارن آئے گی۔ ولا بتا تانیث سے، چوتھی آدمی شرط یہ ہے کہ وہ اسم ایسا نہ ہو جس کے آخر میں تائے تانیث، علامت تائے تانیث یہ مبالغے کے لیے بڑھائے گی، جو جسے علامتن ہے، نصابتن ہے، لہذا علامتن کی جمع علامتن نہیں آئے گی، نصابتن کی جمع نصابتن نہیں آئے گی۔ یہ شرطیں ہیں، 5 شرطیں اس اسم کے لیے
جمع مذکر سالم کے وزن پر آنے کی ہے جو اسم اس میں صفت ہو، ذات کے ساتھ صفتی معنی پر بھی دلالت کرتا ہو، اور تین شرطیں اس اسم کی ہیں جمع مذکر سالم کے وزن پر واو نون کے ساتھ اس کے جمع آنے کے لیے، کہ جس اسم میں تین شرطیں، جو اسم اس میں ذات ہو اس میں وصف والا معنی نہ پایا جاتا، وَتَوْزَوْنُونُ بِالْإِضَافَةِ، جس طرح تسنیہ قانون اضافت کی وجہ سے ساکت ہو جاتا ہے تو جمع قانون بھی اضافت کی وجہ سے ساکت ہو جائے گا۔ وَقَدْ شَذَّ نَحْوُ سِنِينَ وَأَرْضِينَ، یہ ایک عبارت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے پیچھے جمع مذکر سالم کے وزن پر آنے کے لیے یہ شرط بیان کی تھی، انکان اسمن، یعنی اس میں محض کے لیے جو تین شرطیں بیان کی تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مذکر ہو، اور دوسرا ذوی العقول کا نام ہو، یہ دو شرطیں بیان کی تھی، تیسری شرط تھی کہ وہ عالم ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ارزن کی جمع ارزون اور حالت نصب جری میں ارزین آتی ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ الا سب آتے ارزینہ، اور سنین یہ سنت ان کی جمع ہے، ارزین ارزن کی جمع ہے، سنین سنت ان کی جمع ہے، اس کی جمع یہ جمع مذکر ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو غیر ذوی العقول کی ہے، اور مذکر سالم کے وزن پر آئی ہوئی ہے، حالانکہ اور وہ ہیں بھی اس میں ذات ہیں، تو اس میں ذات ہونے کی وجہ سے تین جو شرطیں ہیں اس میں سے ایک شرط ارزین میں پائی جاتی ہے کہ زمین کا نام ہے، لیکن سنین میں دوسری ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی، نہ مذکر تو ہے لیکن بلکہ سنین مذکر میں کیونکہ یہ سنتن کی جمع ہے، اور ارزین بھی مذکر نہیں کیونکہ ارزن کی جمع ہے، تو یہ مذکر بھی نہیں ہے، ذوی العقول سے بھی نہیں ہے، اور تیسری شرط یہ کہ عالم بھی نہیں ہے، تو پھر ان کی جمع ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ کیسے آ گئی؟ تو مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شاذ ہیں، وقد شذ نحو سنین و ارزین، کہ یہ سنین اور ارزین یہ شاذ ہیں، قاعدے کے خلاف ہے، یہ شرطیں نہیں بھی پائی جاتی، پھر ان کی جمع بھی ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ آ رہی ہے، تو انہوں نے تو شاذ قرار دیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ شاذ کرنے کے وجہ آپ یوں کہ یہ سنین ارزین یا سنون ارزون قلون وغیرہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا، یہ بنون ہو گیا، یہ اہلون ہو گیا، یہ جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہے۔ والمؤنث، دوسری قسم ہے جمع سالم کی جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم کی تعریف یہ کمال ہے کہ آخر الف و تاء، کہ جس کے آخر میں الف اور لمبی تا آتی ہے، کیونکہ اس کا اعراب لفظی ہے کہ ہر طرف ہمیں ضم آتی ہے، نصب جر میں کسر آتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہر طرف ہی زمین اور نصب جری کی قید نہیں لگا۔ وشرطہ ان کان صفتا ولو مذکرا، فرماتے ہیں کہ جمع مؤنث سالم کے وزن پر جو لفظ آتے ہیں الف تا کے ساتھ جن کی جمع بنائی جاتی ہے، ان کے لیے اگر وہ اس میں صفت ہوں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ ولہو مذکر ہو، کہ اس کا کوئی مذکر موجود ہو، یعنی وہ مؤنث کی صفات خاصہ میں سے نہ ہو، فَإِن يَكُونَ مُذَكِّرُ بِالْوَاوِ فَأَن يَكُونَ مُذَكِّرُ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ، دوسری شرط یہ کہ جو مذکر ہوگا اس کا، اس کی اپنی جمع بھی وہ نون کے ساتھ جمع مذکر سالم کے وزن پر آئی ہو، تو پہلی شرط یہ کہ اس کا کوئی مذکر ہو، مؤنث کی صفات خاصہ میں سے نہ ہو، دوسری شرط یہ کہ اس مذکر کی اپنی جمع بھی جمع مذکر سالم کے وزن پر آئی ہو، جیسے مومنت ان کا لفظ ہے، مسلمت ان کا لفظ ہے، کہ اس کا مذکر مومن اور مسلم بھی موجود ہے، اور مذکر کی اپنی جمع بھی ان کے ساتھ آتی ہے، مسلمون و مومنون، لہذا اس کی جمع مومنت ان کی مومنات آئے گی۔
مسلمتن کی جمع مسلماتن آئے گی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مُذَكِّرُ بِالْوَاوِ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مُذَكَّرٌ، اور اگر وہ اسم ایسا ہو کہ جو جس کا مذکر نہ ہو، یعنی مؤنث کی صفات خاصہ میں سے ہو، جیسے حائزن وغیرہ ہے، حائزن طالقن، تو اس کے لیے مزید ایک شرط ہے کہ اللہ یکون مجردن، کہ وہ خالی نہ ہو۔ یعنی خالی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تا سے خالی نہ ہو۔ اگر وہ تا سے خالی ہوا، جیسے حائزن ہے، یہ تا سے خالی ہے، تو اس کی جمع حائزات نہیں آئے گی، بلکہ حیزن اس کی جمع آتی ہے۔ اور جو دونوں شرطوں کی پوری ہونے کی مثال ہے وہ ہے حاملتن۔ حاملتن مؤنث ہے، اس کا مذکر نہیں ہے، کیونکہ مرد کو حامل نہیں کہا جاتا، عورت ہی کو حاملن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی جمع اگر لفظ حاملن ہو تو اس کی جمع حاملات نہیں آئے گی، اس کی جمع آئے گی حوامل۔ اور اگر حاملتن ہو، تائے تانیث موجود ہو، پھر اس کی جمع آئے گی حاملات۔ وَإِلَّا جُمِعَ مُطْلَقًا، ورنہ مطلقاً اس کی جمع بنائے گی جمع مؤنث سالم کے وزن پر۔ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اسم صفت نہ ہو بلکہ اسم ماض ہو، خواہ مؤنث کا نام ہو یا مذکر کا نام ہو، جیسے ہندن، زینب ہو، یہ مؤنث کا نام ہے، تو بغیر کسی شرط کے اس کی صفت جو جمع ہے وہ الف تا کے ساتھ آئے گی۔ ہندن کی جمع ہنداتن آئے گی، زینبوں کی جمع زینباتن آئے گی، طلحہ تو یہ مذکر کا نام ہے تو اس کی جمع طلحاتن آئے گی، بیضتن اس کی جمع بیضاتن آئے گی۔ جمع و تکثیر ہے، جمع کی دوسری قسم، یہ جو دو قسمیں تھیں وہ جمع سالم کی قسمیں تھیں۔ تو جمع کی ابتدان دو قسمیں تھی، جمع سالم جمع مکسر۔ جمع سالم جس کو جمع صحیح کہا تھا، تو اس کی دو قسمیں، جمع مذکر سالم مؤنث سالم، اس کی تفصیلات ہو۔ اب جمع کی دوسری قسم ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر کی تعریف نے کی ما تغیر بنا واحد ہی، کہ جس میں مفرد کا وزن جمع بناتے وقت اس میں تبدیلی کر کے ٹوٹ جائے، اس کی کوئی تبدیلی آ جائے، جیسے رجل سے رجال آ جائے، فرس سے افراس آ جائے۔ اس میں رجل ہے، را کے اوپر زبر ہے، جیم کے اوپر بھی پیش ہے، اور اب اس کے بعد لام ہے، الف نہیں ہے۔ لیکن جب اس کی جمع بنی رجال تو را کے نیچے زیر آ گئی، جیم کے اوپر زبر آ جائے گی، اس کے بعد الف آ گیا۔ یہ تبدیلی ہوگی کہ حرکات سکنات بھی بدل گئی اور لفظ بھی میں اضافہ ہو گیا۔ افراسن فراسن کی جمع ہے، اس میں تین حرف ہے، صرف فا را و سین، اور وہ بھی تینوں متحرک ہے، مفتوح ہے، اور جب جمع بنائی شروع میں حمزہ کا اضافہ کیا، فا کو سکن کر دیا، را کے بعد الف کا اضافہ کر دیا، افراسن ہو گیا۔ جمع القلت ہے، پھر اس کی جمع مکسر کی دو قسمیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جمع قلت اور جمع کثرت یہ صرف جمع مکسر کی قسمیں نہیں ہیں، اور یہی صحیح بھی ہے کہ یہ مطلق جمع کی قسمیں، جمع القلت جمع کثرت۔ جمع قلت اور جمع کثرت یہ جمع مکسر کی قسمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ مطلق جمع کی قسمیں، کہ مطلق جمع دو قسم پر ہے، جمع مکسر جمع قلت اور جمع کثرت۔ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جمع قلت جو ہے اس کے مخصوص اوزان ہیں، اور جیسے افعالوں کے وزن پر آتا ہے، جیسے قلبن کی جمع اقلوبن آتی ہے، افعالن، افعولن، اقلوبن۔ افعالن کی وزن فرسن کی جمع افراسن آتی ہے، افعالن کے وزن پر۔ اور افعلتن کے وزن پر ہو، جیسے رغیفن کی جمع ارغفتن آتی ہے، افعلتن کے وزن پر۔ اور فعلتن کے وزن پر ہو، جیسے غلام کی جمع غلمتن آتی ہے۔ یہ چار جو وزن ہیں یہ افعالن، افعولن، افعالن، افعلتن، فعلتن، یہ چار وزن ہیں جمع قلت۔ اسی طرح والصحیح ہو، جمع قلت میں جمع صحیح بھی شامل ہے، مذکر سالم اور مؤنث سالم یہ بھی جمع سالم جمع قلت میں شامل ہے۔ جمع
سالم، مذکر سالم یا مؤنث سالم، اس کو بعض حضرات جمع قلت میں شامل کرتے ہیں، جیسے مصنف رحمۃ اللہ نے کیا ہے، بعض جمع کثرت میں شامل کرتے ہیں، اور بعض کے نزدیک جمع سالم یہ مستقل جمع کی قسم ہے، مذکر سالم مؤنث سالم۔ وما آدھا ذالک کا جمع کثرت ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے جو وہ جمع جمع کثرت ہے، یعنی یہ چار اوزان افلو افولو افعالن افلتن فعلتن اور جمع صحیح، ان کے علاوہ جو جمع ہے وہ جمع جمع کثرت ہے۔ جمع قلت 3 سے لے کر 10 تک ہوتی ہے، اور جمع کثرت 3 سے لے کر مالا نہایت تک جاتی ہے۔ تو جمع قلت اور کثرت کی ابتدا ایک جگہ سے ہوتی ہے، البتہ آگے جا کر جمع قلت جو ہے وہ 10 پہ ختم ہو جاتی ہے، اور جمع کثرت آگے بھی جاتی ہے۔ آگے مستقل